ابھی ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے, بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں, مجھے کہنے لگے کہ یار میں دین پہ چل رہا ہوں تو میرے گھر کی طرف سے بہت ری ایکشن ہو رہا ہے. میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ میرڈ ہو یا چھڑے چھاٹ ہو؟ انہوں نے کہا چھڑا چھاٹ ہوں. میں نے کہا گھر کی طرف سے رد عمل ہو رہا ہے نا, سب گھر والے مخالف ہیں, تو اپنا الگ گھر بسا لو. کیا خیال ہے؟ گھر چینج کر لو, شادی کرو, بچے پیدا کرو, آپ کا الگ کیا ہو جائے گا, اور وہ اس حساب سے کرو کہ آپ کے حساب سے ہوں وہ, یعنی بیگم آپ کے مائنڈ کی ہو, الگ گھر ہو جائے گا. تو جب گھر ہی الگ ہو گیا تو ری ایکشن کا بولو بھائی کیا کرنا ہے, گھر الگ, اپنا گھر, اپنے بیوی, اپنے بچے. بھائی جس بہن بھائی نے آنا ہے تمیز سے آئے, چڑ چڑ پڑ پڑ نہ کرے. میں داڑھی رکھوں, میں بینک میں جاب نہیں کر رہا, میں جوائنٹ میں جو ہے وہ مخلوط گیدرنگ جو ہوتی ہے, مکس گیدرنگ, اس میں نہیں جاؤں گا. جب ساتھ آپ ایک ہی گھر میں رہو گے تو چخ چخ پخ پخ ہوگی ہر وقت, کی نہیں ہوگی؟ ابے یہ مولوی بن گیا, ابے یہ کیا نماز پڑھ رہا ہے, ابے سارے روزے رکھ رہے ہیں رمضان کے, ابے یہ ڈانس کیوں نہیں کر رہا ہے بھائی, ابے یہ تو بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا, ہر وقت الٹی سیدھی. وہ تو مانیں گے نہیں. بے دین آدمی کو آپ جتنے مرضی دلائل دے دو, وہ اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں. ویسے لبرل بنتا ہے کہ بھئی ہر آدمی کا اپنا لائف اسٹائل ہے, تو پھر اس کا یہ والا ہے تو اس کو اختیار کرنے دو نا. اس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ سائیکیٹرک کے پاس لے کے جاؤ, یہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے, یہ ہو گیا. وہ آپ کو تھوڑی چھیڑ رہا ہے. ایکسٹریم پہ جب گیا ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھ رہا ہے اور بندوق کی نوک پہ آپ کو بھی کہہ رہا ہو. وہ پڑھ رہا ہے بھائی, وہ نہیں, وہ مس گیدرنگ کو پسند نہیں کرتا, تو کیوں زبردستی کر رہے ہو اس کے اوپر؟ وہ نہیں بینک کی جاب کرنا چاہتا, سودی بینک میں, تو اس کا اصول کیا ہے کہ جب ایسی چخ چخ پخ پخ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا گھر بسا لو. پھر جب اپنا گھر ہوگا, آپ کا بیوی بچے ہوں گے, تو بھائی بہنوں سے بولو آنا ہے بھائی, تمیز سے آؤ, بیٹھو, ملو, پتلی گلی سے نکلو, کھاؤ پیو اور پتلی گلی سے نکلو. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا یہ بت پرستی غلط ہے, مت کرو مت کرو مت کرو, بتوں کو نہیں بناؤ. انہوں نے پیدا نہیں کیا, قوم نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کیا ہو گئے, مایوس, اور اب اس ماحول میں رہ نہیں سکتے تھے. شادی کر کے اگر وہیں رہتے تو وہ ابا کے ساتھ رہتے, تو ابا بہو کو بھی زبردستی کہتے نا یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی, میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف. ملک چھوڑ دیا. آپ ملک نہ چھوڑیں, آپ اپنا شہر بھی نہ چھوڑیں, آپ اپنی گلی بھی نہ چھوڑیں. اسی گلی میں کوئی کرائے کا مکان ہے, وہیں شفٹ ہو جائیں. بھائی اگر آپ کی بیوی کو آپ کی والدہ شرعی پردہ نہیں کرنے دے رہی, پہلے اماں کو سمجھائیں, اماں میری بیگم میرے بھائیوں سے پردہ کرے گی. اماں کہہ رہی ہے نہیں کرے گی, یہ ہماری پرمپرا نہیں ہے. تو پہلے تو اماں کو بہت محبت سے سمجھائیں, حساب کتاب نہیں فٹ بیٹھ رہا, آپ کے بچوں کو زبردستی ٹی وی کے ڈرامے فلمیں دکھائے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے میرے بچے کیا ہو جائیں گے, برباد. ایسا بھی ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں, آپ نہیں چاہتے کہ میرے بچے ڈرامے فلمیں دیکھیں, آپ کو پتا ہے خراب ہو جائیں گے, لیکن جوائنٹ فیملی میں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تایا ابو گھر آتے ہیں, وہ اپنے آرڈر چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں گے, بیٹا ادھر دیکھ رہا ہے کیسا اچھا ڈرامہ آ رہا ہے, تیرا ابا تو کیا ہے, پاگل ہے. تو بچے کس کی بات مانیں گے, تایا ابو کی. کیوں, ان ڈراموں میں جو ان کو مزہ آئے گا وہ ابو کی نصیحتوں میں. ابو کو بھی تو اب نصیحت ہوئی ہے نا 45 سال میں آ کے, ٹھیک ہے نا. بچہ کہے گا ابو آپ اب جا کے نیک بنے اور ہمیں بچپن سے ہی نیک بنا رہے ہو. تو بڑے دلائل ہوتے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میں کوئی ایکٹریس تھی یا کیا تھی, فنکار تھی, اداکارہ تھی, بہت ہی ماڈرن تھی, امریکہ میں رہتی ہیں وہ, تو میں نے توبہ کر لی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لائن صحیح نہیں ہے. اب میری 2 بیٹیاں ہیں 15-16 سال کی, میں ان سے کہتا ہوں بیٹی اس لائن میں تباہی ہے, تم پورا ڈریس پہنا کرو, نہیں بناؤ. تو میری بیٹیاں مجھے تانا دیتی ہیں کہ امی آپ نے جب 45 سال میں توبہ کی ہے نا, تو ہم بھی لائف کو انجوائے کریں گے, اور جب ہم 45 کے ہوں گے تو ہم بھی توبہ. دلائل دیکھو.
شیطان کے دلائل ہیں. تو اس دلیل کا جواب کیا ہے, ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے بھائی, بہت محبت سے کر کے دیکھ لیا نہیں آ رہا تو کیا کرنا ہے, گلی میں کوئی دوسرا گھر لے کے بولو بھائی شفٹ ہو جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیے, 2 کیے تھے, میں بار بار شادیوں پہ آ جاتا ہوں, کیا کروں. ٹھیک ہے, 2 کر لیے. پھر اللہ نے ان کو خوبصورت بیٹے دیے, یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل. اور اللہ نے خوشخبری دے دی کہ اسحاق بھی پیغمبر ہوں گے اور اسماعیل بھی, کیونکہ تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, خاندان چھوڑا, تو اب تمہاری نسل میں برکت دیں گے. اب اسحاق بیٹا ملے گا اور اسماعیل, اور ومن وراء اسحاق یعقوب, فرمایا اسحاق کی جلدی شادی کر دینا, یعنی یہ سب محذوف ہے. اسحاق جیسے ہی جوان ہوگا نا اس کی فوراً شادی کر دینا. اور اسحاق کو بیٹا دوں گا جس کا نام کیا ہوگا, یعقوب. یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر, اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر, اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر. اپنا گھر بسایا. ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے لوگوں میں, سوچتے رہتے ہیں ہائے ابا ہائے اماں ہائے ابا. بھائی ابا اماں کے حقوق ادا کرو, ان سے محبت سے بات کرو, لیکن بنیادی جو انسانی حقوق ہیں, آپ کا فیوچر کیا ہوگا, کیسے چلنا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, اس میں آپ کی اپنی رائے کا اعتبار ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. آپ کا انجینئر بننے کا دل چاہ رہا ہے, ابا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بن, تو بن لو گے, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اس میں. کیا خیال ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ہم کیا بنائیں, میں نے کہا وہ جو خود بن, کچھ تو پلان کریں یقیناً آپ, لیکن وہ پلاننگ آپ اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے.